بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ امی آپ میری اس سے شادی کروا دینا۔ حسن نے ماں کی منت کی، مار کھا کے بھی تمہارے سر سے اس کے ساتھ شادی کا بھوت نہیں اترا۔ اس کی ماں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مجھے اس سے محبت ہے جو اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے ڈالی ہے، اور محبت محبوب کے خاتمے پر بھی ختم نہیں بلکہ کسی اور پر اس سے بھی زیادہ شدت سے حملہ آور ہوتی ہے، مگر اللہ نے تمہارے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ڈالی، اور یک طرف محبت بغیر چوپک کشتی کی مانند ہے جو اپنے سواروں کو کہیں بھی بہا کر لے جاتی ہے مگر منزل تک نہیں پہنچتی۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا، مجھے منزل کے تلاش میں رہنا پسند ہے، کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں جو ہار مان لو۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، آگے جو میرا نصیب ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بھی کوشش کروں یہاں تک کہ اسے حاصل کر لوں؟ اگر تم اسے اتنا چاہتے ہو تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں مل جائے، حالانکہ مجھے یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا اس کا باپ کتنا سخت مزاج کا شخص ہے، اور اب تو تم مار کھا کے آئے ہو، اس سے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے؟ امی آپ لوگ ایک بار پھر اس کے گھر میرا رشتہ لے جائیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ مان جائیں۔ اگر اب بھی انکار ہوا تو میں دوبارہ وہاں جانے کا نہیں کہوں گا آپ سے۔ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آس بھری نظروں سے اسے دیکھا، مجھے خطرہ ہے کہ اب کی بار وہ لوگ دھکے مار کے باہر نکال دیں گے ہمیں، لیکن پھر بھی تمہاری خاطر جاؤں گی، اب تم سو جاؤ۔ اس کی ماں نے اس کے گال سلاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ جنت کے سپنوں میں کھو گیا۔ جنت سارا دن فارغ ہوتی تھی، مگر اس کی تعلیم پر پابندی اس کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہٹائی نہ جا سکی۔ اس نے اپنے والد کو صفائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ صفائی وہاں دی جاتی ہے جہاں کو یقین ہو کہ آپ کی بات کو سچ سمجھا جائے گا، مگر جس معاشرے میں ہر معاملے میں عورت کو قصوروار سمجھا جائے وہاں عورتیں خاموش رہتی ہیں، اور اللہ کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کمزوروں کے ساتھ ہے۔ البتہ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ اس کا باپ اسے انتہائی مجبوری کے تحت بات کر لیتا تھا، ورنہ اسے مخاطب کرنا بھی اسے ناپسند تھا۔ باقی سب حسب معمول تھا، وہ بھی پرسکون تھی۔ انتشار تب برپا ہوا جب حسن کی ماں دوسری بار رشتہ لے کر آئی۔ جنت چائے پانی کا بندوبست کرنے لگی تو اس کے باپ نے اسے روک دیا اور حسن کی ماں کو بیزار کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے باپ نے جنت کی جلد سے جلد شادی کرنی چاہی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے قریبی دوست سے کہا تو اس کے ایک دوست نے ایسے شخص کے بارے میں بتایا جو بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا اور دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے بات آگے بڑھانے کا کہا، کیونکہ اب وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، پھر چاہے کوئی بھی شخص مل جائے۔ کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ ماں کی حالانکہ اسے بہت کچھ بتا رہی تھی، اس کے باوجود اس نے ایک آخری امید کے تحت پوچھا کہ شاید اسے زندگی کی نوید مل جائے۔ ہر شخص کو ملتی نہیں منہ مانگی مرادیں، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ اس کی ماں نے اسے نظریں ملائے بغیر کہا، امی آپ مذاق کر رہے ہیں نا، ان لوگوں نے انکار نہیں کیا ہوگا، آپ بتائیں کیا کہا انہوں نے؟ اس نے ٹوٹے لہجے میں پوچھا۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں دھکا لکھی جا چکی ہوتی ہے اور نصیب کو بدلا نہیں جا سکتا نا، اس سے بھاگا یا منہ موڑا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکی تمہارے نصیب میں نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان شر کو خیر سمجھ کر مانگتا ہے، بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ تو کیا تم اپنے آپ پر ظلم کرنا چاہتے اور جو چیز نصیب میں نہ ہو اس کا ماتم نہیں کرتے، اس پر صبر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کہ اس نے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے نہیں کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا کر کہا تو ان کے کندھے پر سر رکھ کر رو دیا۔ مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، مگر پھر بھی میں تمہیں رونے سے نہیں روک رہی، جتنا رونا چاہو رو لو، مگر صرف آج کے دن، کل سے تمہیں اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ لا حاصل چیزوں کے پیچھے رونے والے حاصل کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں، اور حاصل سے غافل اور ناشکر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔
نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کی ماں نے کسی اچھے دوست کی طرح اسے سمجھایا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایسی مائیں قسمت والوں کو ملتی ہیں جو اپنی اولاد کو ہدایت کے رستے سے بھٹکنے نہیں دیتی، جن کی خواہش اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی فردوس بری میں لے جانا ہوتا ہے۔ اور میں ایک غیر محرم انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے محرم رشتوں کی اپنے لیے محبت کو فراموش کیے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا، جو لوگ مجھے ملے ہیں میں ان کی قدر کروں گا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے سوچا، تم بیٹھو میں کھانا لاتی ہوں، دونوں مل کر کھائیں گے۔ اس کی ماں نے اس کے دیکھنے پر کہا، مجھے بھوک نہیں، رزق کو انکار نہیں کرتے، ابھی آتی ہوں۔ اس کی ماں نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کچھ چیزیں شاید ادھوری ہی رہیں تو اچھی لگتی ہیں، شاید میں تمہیں پا کر تمہاری وہ قدر نہ کر پاتا جو تم ڈیزرو کرتی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے دور رکھا۔ اس نے خیالوں میں ہی جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ماں کے کھانا لانے پر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اس کے ہونے والے شوہر نے جہیز میں کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا اور کسی بھی اہتمام کی اجرت نہیں دی تھی۔ وہ اسے 2 جوڑے کپڑوں میں چاہی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اس کے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس سے جنت کا باپ اس شخص کا گرویدہ ہو گیا اور دن رات اس کی اچھائی کے قصے بیان کرتا تھا۔ اس نکاح اس کی برات سے 2 دن پہلے جمعے کے دن کر دیا گیا۔ اب بس اتوار کے دن اس کی رخصتی ہونی تھی۔ ساری تیاریاں مکمل تھی۔ براتیوں کا کھانا دولہے والوں کی جانب سے تھا۔ دیکھ جنت، وہ بہت بھلا آدمی ہے، اس کے ساتھ اچھے سے رہنا اور وہاں پر اپنے لچھن نہ دکھانا۔ ایک اور بات کان کھول کر سن لے، تیرا اس گھر سے جنازہ اٹھنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر تو نے اس گھر سے قدم باہر نکالا تو پھر اپنی عبرتناک موت کے لیے تیار رہنا۔ تو میری بیٹی ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مگر مجھے اپنی عزت تجھ سے محبت سے زیادہ عزیز ہے، اور محبت کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے، عزت کے بغیر نہیں گزرتی، بلکہ جہنم سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت جو خود نمائی کی عادت ڈالے وہ عورت نہیں رہتی، کیونکہ عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مقام پوشیدہ یا چھپی ہوئی چیز، وہ چیز جس کے عیاں ہونے سے شرم آتی ہو۔ عورت تب تک باعزت اور با کردار ہے جب تک وہ دنیا والوں کی رسائی سے دور رہے۔ زمانہ بہت خراب ہے، اس کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے محرم مردوں کی سرپرستی ضروری ہے۔ اگر تم خود کو بہادر سمجھ کر اکیلی دنیا میں نکل پڑو گی تو زندہ واپس آ بھی جاؤ تو باعزت نہیں رہو گی۔ اگر کسی کی عزت نہ کی جائے تو اس کے لیے محبت بے معنی چیز رہ جاتی ہے۔ جب تک تم غیر محرم مردوں کی نظروں سے چھپی رہو گی، محفوظ رہو گی۔ اپنے شوہر سے محبت کی امید رکھو یا نہ رکھو، مگر عزت کی ضرور رکھنا۔ اور عمر رسید شخص کو اگر محبت مل جائے تو محبت عزت دونوں اپنی بیوی پر نچوڑ کر دیتا ہے۔ تم اس سے اچھا برتاؤ رکھو گی تو اسے خود سے زیادہ پرخلاص پاؤ گی۔ مجھے امید ہے تم آگے جا کر میرا سر نہیں جھکاؤ گی۔ اس کے باپ نے اس کی شادی سے ایک روز قبل اسے پاس بٹھا کر سمجھایا۔ اس کا دل چاہے کہ وہ پوچھے کہ آپ کو اگر مجھ پر اتنا ہی بھروسہ ہے کہ میں آگے جا کر یہ سب کروں گی، تو یہ بھروسہ آپ نے مجھ پر ہر اس وقت کیوں نہیں کیا جب اس بھروسے کی مجھے اشد ضرورت تھی؟ تب تو اتنی بے اعتباری تھی کہ آپ کو لگتا تھا میں کسی غیر محرم کے ساتھ گھر سے بھاگ کر آپ کی عزت اور نیک نامی پر دھبا لگا دوں گی، حالانکہ میں ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے تو آپ کی مجھ سے محبت سے بیدار ہونے لگی، مگر اب میرے دل میں آپ کا وہ مقام نہیں جو پہلے تھا۔ اگر آپ نے مجھے بوجھ کی طرح سر سے اتارا ہے تو میں بھی آپ سے اپنے رشتے کو بامر مجبوری نبھاؤں گی۔ مگر وہ سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آخر وہ دن آ گیا جب اسے والدین کے گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ امی، آپ کو جتنا مجھ سے ملنا ہے آپ مجھ سے مل لیں، کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں اس گھر سے زندہ باہر قدم نہیں نکالوں گی۔ اس نے باتاثر لہجے میں اپنی ماں سے کہا،
پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے ابو نے تو تمہیں صرف سمجھانے کے لیے کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم ایسا کرو۔ اس کی ماں نے روحانسی ہو کر کہا اور اسے گلے سے لگوا لیا۔ امی، میں نے جس طرح خود کو اس سب میں سنبھالا ہوا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میرا بس چلے تو ایک لمحے کی دیر کیے بغیر خودکشی کر لوں، مگر دکھ تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہو کر ایسا نہیں کر سکتی۔ ابا میری کسی سے بھی شادی کر دیتے، مگر کم از کم میرے جوڑ کا انسان تو ڈھونڈتے۔ میں اپنے باپ کی عمر کے شخص کو شوہر کے طور پر کیسے برداشت کروں گی؟ مگر انہیں کیا فرق پڑے گا، وہ تو اپنے گھر میں سکون سے رہیں گے مجھ سے جان چھڑا کر۔ اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا ماں سے۔ بس کر دے جنت، بس کر دے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو کیوں مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہیں؟ اس کی ماں نے اس کے آنسو صاف کر کے سر کندھے سے ٹکاتے ہوئے کہا تو وہ اپنے کندھا سر پر ٹیکتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ یہ کپڑے پہن کر تیاری کر لو، آج جنت کی رخصتی ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ حسن کی ماں نے اس سے کہا، انہوں نے آپ کو رشتہ دینے کی بجائے بے عزت گھر سے نکالا اور آپ ان کی بیٹی کی رخصتی میں جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی حسن، اور اس بات کی وجہ سے میں ان سے اپنی رشتہ داری تو ختم نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ابو کو بلا لیں، ان کے ساتھ چلی جائیں۔ میں نے اس بات پر تو صبر کر لیا کہ وہ میری نصیب میں نہیں، مگر اسے اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تمہارے ابو کو فون کیا تھا کہ جلدی آ جائیں، لیکن وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ورنہ میں ان کے ساتھ چلی جاتی۔ اوکے، میں آپ کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، پھر بعد میں لے آؤں گا، آپ تیاری کر لیں، اس نے کہا اور فون پر مصروف ہو گیا۔ حسن، اب یہاں تک آ گئے تو اندر بھی چل پڑو، اس کی ماں نے اسے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ امی، آپ کیوں میرے ضبط کا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہوں؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ آؤ تو صحیح بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، مرد بنو، اس کی ماں نے کہا تو وہ مجبوراً گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے پلٹا تو اسی وقت ہال کے عین دروازے کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اور جنت کی ماں اور بہن اسے گاڑی سے اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ حسن کی نظر بلا ارادہ اس جانب گئی اور جنت نے گاڑی سے اترتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کی نظریں حسن کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ بکھرے بالوں اور رف حلیے کے باوجود وہ اس وقت اداس ہو کر اور بھی زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ جنت کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئی اور اس نے نظریں جھکا کر کہیں نظروں کی چوری پکڑ نہ جائے۔ جنت کی اس نظریں ہٹاتے ہی وہ فوراً اسے گاڑی میں واپس بیٹھا اور ماں کے اندر چلنے کے آثار پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر زن سے گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ کیا میں کبھی ان آنکھوں کو بھلا سکتا ہوں؟ میں شاید جی لیتا اگر میرا آج تم سے سامنا نہ ہوتا۔ میں ہمیشہ خود کو یہی باورہ کرواتی رہی کہ محبت صرف تمہیں مجھ سے میں تم سے نہیں کرتی، مگر آج مجھے تمہاری محبت کا احساس ہوا، ابھی تو تب جب میں کسی اور شخص کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں۔ جنت کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی بہن نے اسے اسٹیج پر بٹھا کر اس کا گھونگھٹ نکال لیا تھا، اس لیے اس کی حالت سے کوئی بھی باخبر نہیں تھا، ورنہ شاید اس کی آنکھوں کی ویرانی اور اس کی دلی حالت جو اس کے چہرے سے عیاں تھی دیکھ کر ضرور سوال اٹھائے جاتے۔ مسلسل سوچنے سے اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکنا چاہا مگر اس میں ناکام رہی۔ آہستہ آہستہ سر درد بڑھتا گیا مگر وہ کسی کو بھی بتانے سے قاصر تھی۔ درد سے اس کی چیخیں نکلی تو اس کی بہن نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے درد کی شدت کو روکنے کے لیے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس کے ایسا کرنے پر کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسے ہسپتال لے جانے کے لیے وہاں اٹھایا، لیکن ہال کے گیٹ تک پہنچتے تک ہی اس کی روح درا فانی سے کوچ کر گئی۔ میں جتنا بھی خود پر ضبط کر لوں، جتنا بھی صبر آ جائے، مگر ابھی اتنا بہادر نہیں ہوں کہ اسے کسی اور کی زندگی میں
شامل ہوتے دیکھ لوں۔ اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ایک آنسو پلکوں کو توڑ کر بہتا ہوا اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا۔ وہ کافی دیر وہیں گاڑی بند کر کے بیٹھا، قسمت کی ستم ظرفی پر آنسو بہاتا رہا۔ کافی دیر بعد فون کی رنگ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اس کی امی کی کال تھی۔ حسن کہاں ہو؟ جلدی سے شادی ہال پہنچو۔ اس کی ماں نے فون اٹینڈ کرتے ہی اس سے کہا، امی ابھی مجھے ڈسٹرب مت کرنے، آپ ابو سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو واپس لے آئیں۔ اس نے ان کی بات سن کر کہا، جنت کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جلدی یہاں پہنچو۔ اس کی ماں نے کہا تو یہ سن کر اس کا دماغ معاف ہو گیا اور وہ فون اس کا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی جلدی کیسے مر سکتی ہے؟ اس کا دماغ یہ سب قبول کرنے سے انکاری ہو گیا۔ اس کے دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں فون سے اسے پکارتی رہی مگر وہ شاید اپنی جنت کے پیچھے پیچھے ابدی سفر کو روانہ ہو چکا تھا اور اس کا فون اس کے مردہ قدموں میں اپنے مالک کی موت پر ماتم کر رہا تھا۔ نام نہاد عزت بچانے کے لیے دو انسانوں نے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دی مگر عزت بچا لی گئی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔